بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرا تعلق نیو لاہور کینٹ پبلک ہائی اسکول سے ہے۔ میں کلاس 10 کو اسلامیات پڑھاتا ہوں۔ اسلامیات کا سلیبس اس طرح سے ہے۔ نمبر 1 حصہ جو ہے اس میں سورۃ الاحزاب کو شامل کیا گیا ہے۔ تو آج میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 1 سے 27 تک اس کے بارے میں جو سورۃ الاحزاب ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے، اس میں کون کون سے موضوعات بیان کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان آیات میں جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ بھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو توجہ سے سنیں اور پھر اس کے بعد اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے متعلق جو بھی نوٹس بنتے ہیں ان کی بھی طرف توجہ کریں۔ تو سب سے پہلے سورۃ الاحزاب، احزاب کو احزاب کیوں کہتے ہیں؟ احزاب حزب کی جمع ہے جس کا معنی ہے گروہ۔ اصل میں یہ ایک جنگ تھی جس کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس جنگ کا نام غزوہ احزاب اس لیے رکھا گیا، اور اسی کی مناسبت سے کیونکہ صورت میں اس غزوے کا ذکر ہے تو اس لیے اس صورت کا نام بھی غزوہ احزاب رکھا گیا۔ احزاب حزب کی جمع جس کا معنی ہے گروہ۔ ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے نبی مبعوث ہوئے، اور یہ ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی خیر کی بات تھی۔ تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، جیسے آپ سے پہلے بھی بہت سے نبی آئے، ایک زمانہ ایسا گزرا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تقریباً 500 اور کچھ سال ایسے تھے جس میں کوئی نبی نہیں آیا، اور اس میں ایسے حالات ہو گئے تھے کہ خانہ کعبہ جیسی جو مقدس جگہ تھی، جو اللہ کا گھر تھا، جس کو اللہ کی عبادت اور پرستش کے لیے بنایا تھا، وہاں پر جو ہے بت رکھ دیے، اور ایک بت نہیں 360 بت رکھے، ہر دن کا ایک بت، اور پھر سب سے بڑا ایک بت جو ہے جو خدا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا نام حبل تھا، اس کو خانہ کعبہ کی چھت پہ رکھا۔ پھر ایک اسی معاشرے میں ایک عورت تھی جس کا نام یعنی عزیزہ، عزا کے نام سے، اس کا ایک علیحدہ بت، بیٹے دینے والا علیحدہ بت، بارش برسانے والا علیحدہ بت۔ تو یہ ساری جو تھی نا خرافات اور یہ جتنی برائیاں اس معاشرے میں پیدا ہوئیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں تشریف لائے۔ اللہ نے انسانیت کی اور ان لوگوں کی قسمت کو بدلنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن ایک چھوٹا سا گروہ جو تھا وہ مسلمان ہوا، اور باقی جو تھے وہ اپنے غلط حرکات پر، اپنی برائیوں پر ڈٹے رہے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پر سکون نہیں ہے، یہاں پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا، آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں جا کر جو ہے
وہاں بھی یہ جو کفار تھے، جب یہ مسلمان مدینہ چلے گئے تو کفار پھر بھی آرام سے نہیں بیٹھے، کوئی نہ کوئی سازش آئے دن کرتے رہتے۔ آخر انہوں نے دیکھا کہ جب اسلام مدینے میں پھیل رہا ہے تو انہوں نے ایک جنگ کرنے کا ارادہ کیا، جس کو پہلی جنگ تھی، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، اور مسلمان جب کامیاب ہو گئے اور کفار کو شکست ہوئی، ابھی بھی ان کا غصہ فرو نہ ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کا پروگرام بنائے رکھا، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد تمام مشرکین مکہ جو ہے ان سب قبیلوں کو ملا کر تقریباً 10,000 سے زیادہ افراد جو تھے وہ آپس میں ملا کر ان کا اتحاد کر کے انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ ساری تعداد جو ہے پھر ایسا ہوا کہ وہاں پہنچ گئے۔ تو اس کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مل چکی تھی۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ شمال کی طرف ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا، تو صحابہ سے جب مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا کہ ایران میں جب ایسے حالات ہوتے تھے، حفاظت کے لیے جب کوئی جگہ یعنی جو ہے کوئی آڑ نہیں ملتی تھی تو پھر ہمارے یہاں خندق کھود دی جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا۔ آپ کے مشورے سے یہ جو تھی 3 گز چوڑی اور 3 گز گہری خندق کھود دی گئی۔ صحابہ کرام نے بڑی مشقت و محنت کے ساتھ جو ہے اس خندق کو کھودنے میں حصہ لیا، اور جو حالات آئے، فاقے کے حالات بھی آئے، گرمی کے حالات بھی آئے، پریشانی کے بھی حالات آئے، لیکن وہ اس میں استقامت کے ساتھ، اور پھر اس میں ایسا یہ خندق تیار ہوئی، یہ کفار سارے مل کر جو ہے یہ مدینے کی طرف انہوں نے چڑھائی کر دی، اور پھر تقریباً یہ سارے جتنے بھی تھے اتنا بڑا ہجوم فوری طور پہ، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے جب وہ ایک دم کوئی واقعہ دیکھتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اتنی بڑی تعداد دیکھی تو فوری طور پر پریشان ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ ان کو تو اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر اعتماد تھا، اور انہیں یہ جو ہے حوصلہ تھا اور ہمت تھی کہ ہمارے اللہ جو ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں انشاءاللہ ہم اس مشکل سے ضرور نکلیں گے۔ تو وہ ثابت قدم رہے۔ اب کفار جو تھے تقریباً 1 ماہ تک انہوں نے مدینے کا محاصرہ کیے رکھا، اور ان کو خندق پار کرنے کی ہمت نہ ہوئی، یعنی ان کا جو تھا کافی یہ جو تھا محاصرہ کافی طویل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ مدد کی، جو اس صورت میں پہلی آیت میں یہ بتایا جائے گا، جس میں سارے واقعات جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ نے مدد کی اور کس طرح سے پھر یہ جنگ میں نتیجہ کیا نکلا، اس میں یہ سارا ہم اس میں پڑھیں۔ تو ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں منافقوں کا کہا نہ مانو، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ جاننے والا اور حکمت والا۔ واتبع، اور اب بتایا جا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کیا کرنا۔ واتبع ما یوحی الیک، ہم نے جو آپ کو وحی کرتے ہیں، جو آپ کو پیغام دیتے ہیں، من رب کا، اپنے رب کی طرف سے، آپ اس پر عمل کریں، آپ ان کی طرف نہ دیکھیں، پریشان نہ ہو۔ ان اللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ جو ہے وہ جاننے والا ہے، اور جو بھی کام یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ کیسے بھی حالات ہوں گے، مومن کو ایک سبق دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ وہ کبھی بھی پریشان نہ ہو، بلکہ ان حالات سے نکلنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اگر وہ رہنمائی لے گا تو پھر بڑی آسانی سے جو ہے، اگر وہ اپنی عقل کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق حالات سے نکلنا چاہے گا
تو پھر وہ پریشانیوں میں اور دھستا چلا جائے گا، دھستا چلا جائے گا۔ تو اس میں ایک حل بتا دیں۔ اور پھر اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے ما جعل اللہ لرجل، جعل میں نے بنائے، اللہ نے لرجل مرد، من قلبین دو دل، من جوف پہلو میں، کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ یہ اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ میں ایک شخص جس کا نام جمیل بن معمر فہر تھا، وہ مشرکین مکہ سے کہا کرتا تھا میرے دو دل ہیں، ایک دل سے میں کفار و منافقین کے بارے میں سوچتا ہوں اور ایک دل سے میں مسلمانوں کے بارے میں سوچتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اس کے جھوٹ کا پردہ کھولا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل یعنی پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ اور پھر اگلی آیت یہاں پر کیا کہا جا رہی ہے، بڑی اہم، اس سے جو مسئلہ تھا اس کو حل کیا، وما جعل ازواجکم، تمہاری بیویوں کو نہیں بنایا، الا تظاہرون منہن امہاتکم، یعنی زہار جو ہے، زہار کہتے ہیں کمر کو، پیٹھ کو۔ پہلے یہ ہوتا تھا اگر انسان اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا تھا تمہاری کمر جو ہے وہ میری ماں کی طرح ہے، تو طلاق ہو جاتی تھی، اس کو زہار کہتے ہیں، تو یہ طلاق ہو جاتی تھی۔ پھر جو ہے میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے کہ تمہاری مائیں بنایا نہیں ہے، لیکن یہ تمہیں کہنا نہیں چاہیے۔ یہ جو غلط ایک رسم تھی اس کو ختم کیا، اس کو کہا کہ ایسا کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ تم نے اس سے بچنا ہے، اگر کبھی تم بعد میں کہہ دو تو تمہیں طلاق نہیں ہوگی، لیکن اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ نمبر ایک، اس کی سزا جو بتائی کہ اگر تم سے یہ ہو جائے تو پھر ایک غلام جو ہے اس کو آزاد کرو، اگر تم ایک غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 2 ماہ کے روزے رکھو، اگر وہ نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یعنی ایک بہت یعنی جو ایسی رسم تھی یا حکم تھا جس سے علیحدگی ہو جاتی تھی، اس کو اللہ نے ختم کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرم فرمایا۔ اور اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ، اور نہیں بنایا دائے ادعیاءکم، یعنی جو لے پالک ہیں، ابناؤک تمہارے بیٹے، ذالکم قولکم بافواہ، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ تو سچی بات کرتا۔ اب دوسری جو رسم پہلے تھی اس کو ختم کیا جا رہا، اور آج ہمارے اس معاشرے میں بھی ہے کہ ہم دوسرے کا بچہ لے کر پال لیتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے، کیونکہ یہ شوق ہی ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے کہ لو جی میں اس کا بچہ لے کے پال لیتا ہوں، اور یعنی اگر نہیں ہے، اگر اللہ، کیونکہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے، اگر اللہ بہتر سمجھتے تو اس کو بھی اولاد دے دیتا، اس میں بہتری تھی اس لیے اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اگر تمہیں یہ ایسا ہی اپنے طور پہ تو پھر سن لو، شریعت کا یہ مسئلہ ہے تاکہ آگے کے نقصان سے بچ جاؤ۔ یہ جو تم بچے لے کر پالتے ہو ان کو ان کے باپ کا نام دینا ہے، اپنا نام نہیں دینا۔ اگر ان کے باپوں کے نام تمہیں معلوم نہیں ہے تو پھر رشتے میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ اور حقیقت میں جب یہ ایسا نہیں کرتے، بعض لوگ جو ہے ایسا کر کے وہ جو ہے اپنا نام دے دیتے ہیں، اور پھر یہ معاشرے میں اس سے بہت زیادہ تصادم ہوتا ہے، اور بہت سے گھر کے گھر جو ہے وہ اس طرح بعد میں تباہ ہو جاتے ہیں اور آپس میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں یہ سارے موضوعات جو ہے وہ بتائے گئے ہیں، اور اس میں جو ہے یہاں پر بتایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ یعنی یہ جو صحابہ اکرام ہیں، ایمان والے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے، اور حقیقت میں جو صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، میں اور آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم صحابہ کو دیکھ لیتے جس طرح سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے تو ہم کہتے کہ یہ تو مجنون ہے، اور اگر وہ ہمیں دیکھ لیتے کہ ہم کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں تو منافق۔ تو یعنی اصل محبت کو اللہ نے اس نے بیان کی کہ اس وقت تک یعنی جو ہے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک اپنے جان مال ہر چیز سے زیادہ حضور سے محبت نہیں کریں۔ تو اس میں یہ بھی بتا دیا گیا، اور اس پہ پھر وہ جو ہے بتایا گیا کہ جو یہ مہاجر ہیں اور انصار ہیں،
آپس میں یہ دوست ہیں، ساتھی ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کی بڑی خدمتیں کی ہیں، لیکن میراث کا جو حصہ ہے، جو وراثت ہے، وہ صرف جو حقیقی رشتہ دار ہیں ان کا ہے۔ تو اس بارے میں ہمیں جو ہے بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر اگلی آیات میں جو ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو نعمت اللہ کی اس نعمت کو، علیکم جو تم پر کی، اذ جاءکم جب آگے، جنودن اور وہ جو ہے وہ جو قافلے تھے، فارسلنا علیکم ریحا، اور پھر کیا، جب وہ جو سارے گروہ تھے وہ جب تمہارے اوپر چڑھ آئے، اور پھر اللہ نے کیا کیا، علیہم ریحن ہوا، جنودن تمہارے، اور ایسے لشکر بھیجے، تروہا جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں اللہ نے کیسے مدد کی، انہوں نے محاصرہ ان کا لمبا ہو گیا، پھر اللہ نے ایک تیز ہوا بھیجی، ان کے خیمے الٹ گئے، ان کے سالن کی ہنڈیاں الٹ گئی، انہوں نے اس اپنے مذہب میں اس کو بدشگونی سمجھا اور انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ اور اگلی آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت یعنی جب یہ ساری فوجیں چڑھ آئیں تو مسلمانوں کا کیا حال تھا، کس طرح وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، ان کی آنکھیں ایسے تھی جیسے وہ غشی طاری ہو رہی ہے، اور لیکن کیا ہے، پھر ان کو اپنے اللہ اور رسول پر اعتماد تھا۔ تو مومن وہاں اگرچہ ہلائے گئے لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے وہ ثابت قدم رہے۔ اور منافقوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب ان پہ یہ حالات آئے تو انہوں نے فرار ہونے کا، بھاگنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ یہ تو ہم سے دھوکہ ہو گیا۔ اور کیا ہے بھاگنے کے، کیا اسی آیات میں بتایا جا رہا ہے، اگلی آیات میں، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، پھر ایک گروہ ان کے پاس آیا، مِنْهُمْ يَا أَهْلَ الْيَثْرِبَ، یثرب کہ اے یثرب کے لوگوں، لا مقام فرجو، یہاں نہ ٹھہرو، واپس چلو، یہ جنگ میں نہ شامل ہو۔ اور پھر کیا ہے اس میں کہ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں۔ اصل تو گھر نہیں کھلے ہوئے تھے، فرارا یہ جو ہے بھاگنا چاہتے تھے۔ اور پھر اس میں جو ہے اور ان کے جو ہے اس کے بارے میں بتایا کہ آزمائش کی گئی، اور یہ بھی بتایا المعوقین کے بارے میں۔ المعوقین میں نے ہوتا ہے وہ لوگ جو جہاز سے روکتے ہیں، منافقین کا پردہ چاک کیا ہے کہ یہ لوگ جو اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے کہتے ہیں کہ اس جنگ میں نہ جاؤ، تمہارے لیے بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ بہت بڑی ہلاکت ہے، تم آ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ تو اس میں جو ہے یہ بتایا کہ یہ تو ہلاکت کی طرف خود جا رہے ہیں اور یہ اپنے لیے خود ایک ہلاکت بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، کیونکہ اصل تو ان کی ماننے میں اسی میں خیر تھی کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق یہ رہتے، لیکن کیا ہے انہوں نے اپنی عقل سے اور اپنی جان کو بچانے کے لیے سارے ہیلے بہانے، تو اب یہ نہیں ہے کہ یہ بچ جائیں گے، یہ تو بلکہ اور پریشانی میں آ جائیں۔ اور اگلی آیات جو ہے اس میں 21 سے 27 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی دنیا بھر کے لوگوں کو یہ بتایا ہے۔ اس میں یہاں پر یہ نہیں بتایا کہ کافروں کے لیے، ان کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر اس میں اگلی آیت پر کیا بتائی جا رہی ہے، لمن کانا یرجو اللہ، یرجو میں نے واپس جانا، یوم الآخرہ آخرت پر یقین رکھنا، وذکر اللہ کثیرہ، کثیرہ بہت زیادہ، کہ جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ میں نے ایک دن اللہ سے ملنا ہے، اور آخرت کے دن پر یقین رکھے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب دنیا کا سارا نظام جو ہے ٹوٹ پھوٹ جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اس کو یاد رکھے، کسی وقت بھی اس کو نہ بھولے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور وہ جو ہے اس میں یہ سارا بتایا گیا کہ جس وقت احزاب میں جو مومنوں نے دیکھا اس میں، اور انہوں نے پھر جب دیکھا لشکروں کو، اور کیا کہا، قالو کہا، ھذا یہی، ما وعدنا اللہ وعدہ ورسولہ، کہ یہ تو اللہ اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا، وصدق اللہ، وہ تو سچا ہو گیا،
یعنی وما زادہم الا ایمانا تسلیما، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ مسلمانوں نے جب ان حالات کو دیکھا ان کو اللہ کی مدد و تائید حاصل ہو گئی۔ اب وہ جو ہے ان کی جو کمزوری تھی، ان کے شکوے تھے، وہ سارے دور ہو گئے، ان میں ایک استقامت آ گیا ہے، ایک ان میں ولولہ آ گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ ہمارے اللہ نے تو ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا۔ اور وہ غزوہ احزاب جس میں وہ جو سارے منافقین آئے تھے وہ ختم کرنے کے لیے اسلام کو اور مسلمانوں کو، وہ خود جو ہے مایوسی کی حالت میں چلے گئے اور پریشان ہو کر واپس چلے گئے۔ اس میں بتایا کہ اگرچہ تعداد مسلمانوں کی کم تھی اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے، اللہ نے اپنی شفقت سے ایسا مسلمانوں کو جو ہے کامیاب فرمایا۔ اس غزوہ احزاب میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے مومنوں کے کردار کی اللہ تعریف کر رہے ہیں۔ من المومنین رجال، کہ مومنوں میں سے یہ مرد ہیں۔ مرد صرف اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کہا ہے، ما ھذا اللہ علیہم فمنہم، انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اپنی جان مال سب کچھ اپنی خواہشات آپ پہ قربان کریں گے، ان مومنوں نے اس وعدے کو پورا کر دیا۔ من قضا نحبو، اور بعضوں نے جو منت مانی ہوئی تھی، یعنی بعض جو انہوں نے اس منت کو پورا کر دیا، اپنا جان مال سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام پر نچھاور کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ بَدَّلَتْ، اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں بھی جب موقع ملے تو ہم بھی اپنا جان مال سب کچھ اس پر قربان کر دیں۔ لِيَجْزِيَ اللَّهَ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ يُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ نے سچوں کو جو ہے ان کا ساتھ دیا، اور منافق جو تھے اللہ ان کو عذاب دے گا اگر وہ معافی نہیں مانگیں گے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف جو ہے رجوع کرتے رہیں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ اپنی پچھلی زندگی پہ ہم بھی کفار بھی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں، اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ اور پھر اگلی آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے کہ یہ جو غزوہ بدر تھا یہ ایک بہت عظیم جنگ تھی، اور اس میں سب سے بڑا جو لیسن جو مسلمانوں کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، چاہے مسلمانوں کے پاس تعداد کم ہو، اسلحہ کم ہو، لیکن اصل چیز جو ہے کہ ان کو چاہیے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، استقامت دیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ ان کو کامیاب کرتا ہے۔ ان میں یہ بتایا ہے۔ تو یہ جو تھا آیت نمبر 1 سے 27 تک، یہ میں نے آپ کو سارا